دنوں سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو کلپ ہے چھوٹا سا، وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر جو ہے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے بہت زیادہ رو رہی ہے، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس ماں کی اپنے بچے کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر آخری ملاقات ہے۔ تو یہ ایسا کیا ماجرا پیش آ گیا کہ یہ ویڈیوز، اس طرح کی ویڈیوز، اس سے ملتی جلتی ویڈیوز جو ہے وائرل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر جو ہے اس معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا سعودی عرب کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر پورا سعودی عرب جو ہے وہ اپنے لبا اتار رہا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے یہی بات کریں گے، اس واقعے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا آخرکار سعودی عربیہ کے اندر کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے لبا اتار کے جو ہے زمین کے اوپر رکھ رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ واقعے کی جڑ تک جانے کے لیے ہم لوگ جو ہے عبدالرشید مفتیحی صاحب کی جو ہے ویڈیو دیکھیں گے اور پورا واقعہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ہوا کیا ہے۔ چلے ویئرز سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سعودی عرب کی یہ ویڈیوز 2-3 دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا پھر ٹویٹر ہو، یا پھر واٹس ایپ گروپ میں ہو، بہت زیادہ وائرل ہے۔ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی الگ الگ کہانی بتا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگی، اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سعودی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے، کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے، کوئی اپنا رومال اتار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنا بنیان بھی اتار رہا ہے، اور عزت اور فخر سمجھے جانے والی اپنی دستاریں اتار کر پھینک رہے ہیں۔ تو کوئی اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنوں کو باندھ کر نیچے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے خنجر تلواریں زمین میں گاڑ رہا ہے، اور کچھ تو اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حرکتیں یہ سعودی لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سعودیوں کو ہوا کیا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کی پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے، ایک بہت غمناک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ 2 کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی، اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بہرحال قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے، وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا، کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی، یا رشوت نہیں چلتی۔ شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے، قصاص، قتل کے بدلے قتل۔ بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی، اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی، اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی۔ اب جب ایسا ہو جاتا ہے، قتل ثابت ہو جاتا ہے، اور جب کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس قاتل کی گردن کو اڑا دیا جائے، ایسا ہونے پر دونوں خاندان اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر، کچھ معاوضہ دے کر، خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے، جس کی فضیلت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، کہ مقتول کے ورثہ
یعنی جن کا قتل ہوا ہے اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے تو ان پر کوئی گناہ ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے، وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے۔ اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے، اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے۔ اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لاکھپتی، کروڑپتی، بلینئر ہے، لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے، اور معافی کی وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے۔ عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی، یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے، جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی۔ یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ، اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی۔ کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں، اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو، صرف معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو۔ یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے، محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا۔ انہوں نے نہ دولت لی، انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے۔ اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا۔ شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا، سو اسے ملا دیا گیا۔ یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے۔ سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے ماں سے ملایا گیا، دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ انسان کا خون سستا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ قانون سے بڑھ کر، شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ایک ہی قانون سب کے لیے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں، کوئی خاندانی روب نہیں، کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں، کوئی رشوت نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے۔ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، عہدے والوں کے لیے الگ قانون، کروڑپتی، ملینئر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون۔ اس لیے
यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, बनु मखजूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए, लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हजरत उसामा बिन जैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। व्यूअर्स, आपने जो है मेरी वीडियो देखी, मेरे पास जो है बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इस मोमे के ऊपर जो है मैं बात करूं, क्योंकि पूरा अरब सोगवार है और बिल्कुल भी किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये इस तरह का वाक़या पेश क्यों आया है। लेकिन आप साथ ही साथ ये चीज़ भी देखें कि कितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है कि कुछ भी कर लो, खून का बदला खून ही है। और अपना जो एक राय है कि वो उन लोगों ने नहीं माफ़ करना था, दूसरी पार्टी ने, दूसरे अपोजिशन ने, तो उन लोगों ने माफ़ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई सेक्रेटरी आके जो है कॉल करता तो इस डिसमिस हो जाता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ होता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश इस चीज़ से हूँ कि चले आजकल की दुनिया के अंदर भी जो है कोई इस तरह का शहर, कोई इस तरह का मुल्क जो है वजूद के अंदर है जहाँ पे पैसा नहीं चलता, जहाँ पे आपका कानून चलता है। वीडियो के आखिर के अंदर जो है मैं सिर्फ यही दुआ करूँगा कि जिन लोगों के भी माँ बाप ज़िंदा हैं और जिन लोगों के हयात नहीं हैं, उनको भी अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, और जिनके ज़िंदा है अल्लाह उनको जो है लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन।